یاد رکھو وسیلے کا معنی یہ نہیں کہ تیرے وسیلے سے، تیرے ذریعے، وسیلہ ایک جگہ جنت میں ایک مقام ہے، ایک درجہ ہے جس کو، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اسی کو اللہ نے آگے قرآن میں وضاحت کر دی، عسیٰ ربک ان یبعثک ربک مقاما محمودا، وہ مقام محمود ہے، وہ مقام وسیلہ ہے۔ تو وسیلہ ایک مقام کا نام ہے، نہ کہ وسیلہ پکڑنے کا نام ہے۔ ایک صحابی نے آ کے عرض کیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں دن میں، رات میں، اپنے پورے اوقات میں چوتھا حصہ وقت کا صرف آپ پہ درود پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ان شئت فزد، اگر چاہو تو اور ذرا وقت بڑھاؤ۔ اس نے کہا اچھا آج کے بعد حضور میں آدھا وقت آپ پر درود پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا ان شئت فزد، اگر چاہو تو اور بڑھاؤ۔ اس نے کہا حضور میں 3 حصے درود پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا ان شئت فزد، اگر چاہو تو اور زیادہ بڑھا دو۔ اس نے کہا حضور اب میں اور کوئی وظیفہ نہیں پڑھوں گا، صرف آپ پہ درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ آپ نے فرمایا اذن تکفی ہمک و غمک، اس درود کی برکت سے اللہ تیرے ہر ہم اور تیرے غم کو مٹا ڈالیں گے، تمام ہموم اور غموم ختم ہو جائیں گے۔ درود پاک سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہے، یاد رکھیں ہمیشہ۔ اور اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر طواف میں ہیں، صفا مروہ میں ہیں، آ رہے ہیں، چل رہے ہیں، وضو ہے نہیں ہے، عورت حیض کی حالت میں ہے، ناپاکی میں ہے، درود پڑھ سکتی ہے۔ اس لیے حضور پاک پہ چلتے پھرتے ہر حال میں درود شریف پڑھا کریں۔ درود پڑھنے سے، اور حضور نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامت، قیامت میں میرے قریب سب سے زیادہ وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پہ سب سے زیادہ درود بھیجیں گے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ قیامت میں سب سے زیادہ قریب حضور کے محدثین ہوں گے، علماء ہوں گے، فقہاء ہوں گے۔ انہوں نے کہا جی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ان کا سارا دن اسی میں گزرتا ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ہر وقت حضور پہ درود بھیج رہے ہیں اور درود لکھ رہے ہیں، اس لیے وہ قیامت میں سب سے زیادہ حضور کا تقرب نصیب ہوگا، اور دنیا میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ آپ یاد رکھیں جتنا درود زیادہ پڑھو گے اتنا حضور پاک کی خواب میں زیارت کی بھی امید ہو جائے گی، کیونکہ خاص